یہ دو تین شخصیات ایسی ہیں جس کی وجہ سے نیشنل پارٹی چل رہی ہے. اگر جس طرح ہم کہتے ہیں نا پی ٹی آئی بیکاز آف عمران خان، اس طرح نیشنل پارٹی بھی دو تین شخصیات کی بدولت چل رہی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں کوئی اچھے نہیں سمجھے جاتے، اور یہ چیز جانتے ہوئے عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا تاکہ ان کو تکلیف دی جائے. وہ کہ نظران آتا ہے باقی پاکستان نے وہ جگہ دیکھ لی الیکشنوں کی جو بلوچستان میں ہوتی چلی آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں افسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن سم ٹائمز باقی پاکستان کو سمجھنے کے لیے ایسی چیزیں جب ہوتی ہے تو ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ انہیں جو ہے نا نظر تو آئے. سرفراز بھٹی صاحب اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو بڑا مشکل ہوگا. اور ایک اور بات بھی کہوں کہ موجودہ سیٹ اپ میں جو معقول شخص ہے وہ بھی سرفراز بھٹی صاحب ہے. مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور گوادر کی جو ہمارے ماہی گیر بھائی ہیں ان کو ہر وقت یہ گلا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹرانر مافیا نے ہمارا کھانا خراب کیا ہوا ہے، ہمارے بچوں کی روزی ہم سے چھین رہے ہیں. اگر آپ یہ فشریز کی وزارت مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو دے دیں اور اس کو اوپنلی وہ دے دیں آزادانہ، تو یہ مسئلے بھی نہیں ہوگی. اور گوادر والا جو سپہ کا ہے بلوچستان کا تاج ہے، کیا کیا نام، تو کتنا تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. موجودہ قیادت کمشنر، ڈی سی، اے سی، آگے ان کے مجسٹریٹ، وزیر اعلیٰ کی بھی فل ٹائم سپورٹ اور کمانڈر بھی فل ٹائم سپورٹ. اگر اس کے باوجود یہ نہیں کر سکتے نا تو پھر یہ بھی نااہل ہے. 2 مہینے کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے، دیکھتے ہیں 2 مہینے میں کیا کارکردگی یہ کمشنر صاحب اور یہ ڈی سی صاحب دکھاتے ہیں. اگر یہی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو نکال کے کسی اور کو موقع دیا جائے. آرمی چیف صاحب نے جو یہ افتتاح کیا تھا ایسا ہی ہونا چاہیے. جب شہید سرفراز علی صاحب یہاں پر تھے اور کمانڈر ان کا بڑا فوق کیا دی تھی ان کی ایجوکیشن پہ کہ کیڈٹ کالجز یا ہر ڈسٹرکٹ میں ہونی چاہیے. اس پر جام کمان کے دور میں کچھ کام نہیں ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہے سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا پھر بیکورڈ چلی جاتی ہیں. پھر جو کنسرن ایم پی ہے اس کی بھی دلچسپی دیکھی جاتی ہے. السلام علیکم، پاکستانی بس نیوز میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج کی پروگرام میں ہم 2-3 ٹاپک پر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے حالیہ صدارتی الیکشن میں، جہاں پر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب مد مقابل تھے اور زرداری صاحب کو جیت نصیب ہوئی. دوسرے ہم بات کریں گے بلوچستان میں بننے والی حکومت، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو نظر آ رہے ہیں، باقی اتحادی اس طرح دکھائی نہیں دے رہا کہ کون ساتھ ہوگا کون نہیں، کس کا کیا مارجن ہوگا اس کے حوالے سے. تیسری ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف نے بلوچستان کے ضلع وران جو شورش زدہ ہے اس کا وزٹ کیا، کیڈٹ کالج کا افتتاح کیا جو کہ خوش آئند ہے. اور بالکل آرمی چیف وزٹ کرتے رہیں، رپورٹ لیتے رہیں، اور ایسے ہی کام جیسے ہیلتھ کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، ان کو بڑھاوا دیں، بجائے کس کے کہ ہمارے آرمی چیف اس وقت آئیں جب کوئی دہشت گرد کارروائی ہوں. تبھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تمام حکمرانوں کو بلوچستان اس وقت یاد آتا ہے جب یہاں پہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، تو اس وقت تمام آتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدارتی الیکشن کی. صدارتی الیکشن میں جو پی ڈی ایم 2 کی حکومت تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور این کیو ایم، کاف لیگ، یہ سب مل کر ان کا جو نمائندہ تھا پلس اسٹیبلشمنٹ، ان کا نمائندہ تھا آصف زرداری، اور سنی اتحاد ہو گئی آپ، اور اختر جان مہنگا صاحب اکیلے تھے کیونکہ باقی ایم پی کی سیٹ تو انہوں نے چھوڑ دی. وہ تو یہی تھے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب حسب معمول یاروں سے وفاداری نہیں کی تو ان کا ووٹ نہیں گیا. حالانکہ یہاں پہ بشیر والی سیٹ ان کو محمود خان اچکزئی صاحب کی بدولت ہی ملی ہے. یہ مانے یا نہ مانے، اگر یہ نہ ہوتے تو بہت مشکل ہوتا ان کا یہ سیٹ جیتنا. لیکن خیر، تو فضل الرحمان صاحب جو ہے نا ان کی بھی اپنی سیاست ہے. یہاں پہ جب چیز فضل الرحمان سے خیر گلا دنیا باقی کریں ہم تو نہیں کرتے. ہم تو خیر ہم پتہ ہے کتنی حد تک یہ وعدے وفا کرتے ہیں. جو پرسنلی یہاں بلوچستان والوں کو گلا ہوا، یا جو بہت تھوڑا بہت نیشنل پارٹی کو سمجھتے تھے پروگریسو جماعت ہے،
اور پھر ڈاکٹر مالک صاحب، میرے خیال میں طاہر بزنجو صاحب اور ڈاکٹر مالک صاحب، یہ 2-3 شخصیات ایسی ہیں جس کی وجہ سے نیشنل پارٹی چل رہی ہے. اگر جس طرح ہم کہتے ہیں نا پی ٹی آئی بیکاز آف عمران خان، اس طرح نیشنل پارٹی بھی 2-3 شخصیات کی بدولت چل رہی ہے. اور اس صدارتی الیکشن میں دھڑے بندی نیشنل پارٹی میں نظر آئی. ڈاکٹر مالک صاحب اور جو ایم پی اے تھے انہوں نے ووٹ دیا زرداری صاحب کو، اور جو ان کا سینیٹر تھے طاہر بزنجو صاحب، دشتی صاحب اور پرین صاحب، تو انہوں نے ووٹ دیا محمود خان اچکزئی صاحب. اب یہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کو دیں گی. کیونکہ جب الیکشن میں مبینہ بدترین تاریخی دھاندلی ہوئی اس دفعہ، تو جو جماعتی اتحاد تھا اس میں نیشنل پارٹی تھی، بی این پی مینگل تھی، بشر قومی عوامی پارٹی تھی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی تھی. یہ ساتھ چل رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو دھاندلی جو نیشنل پارٹی نے سب سے زیادہ احتجاج کیا وہ کیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف. انہوں نے کہا تھا کہ جو منیکشا ووٹ کی جائے گی تو اس کی تو نیشنلٹی مشکوک ہے، یہ یہاں سے تعلق نہیں رکھتا، ان کو سیٹیں جتوائی دی. اور پھر ان کی جو یہاں سے عطا محمد تنگلزئی صاحب کی سیٹ تھی وہ کہہ رہے تھے یہ تو بالکل ہماری تھی تو لے گئے. تو مینڈیٹ ان کے بطور ان کا مینڈیٹ چوری کیا پیپلز پارٹی نے، ٹھیک ہے. اور ایک قانون ایک پر ان کی وہ تھی، لیکن زیادہ پیپلز پارٹی پر ان کا زور تھا کہ انہوں نے وہ کیا، اور بعد میں انہیں کو ووٹ دے رہے ہیں. اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ زرداری صاحب اس دفعہ زرداری صاحب جس گروپ میں ہے، جس دھڑے بندی میں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی دھڑے بندی ہے. جو دوسری طرف پی ٹی آئی پہنچی ہوئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بخاری دھڑے بندی ہے. اور اسی وجہ سے عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو کیا. کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں کوئی اچھے نہیں سمجھے جاتے. اور یہ چیز جانتے ہوئے عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا تاکہ ان کو تکلیف دی جائے. وہ کہ نظران آتا ہے، لیکن پھر جس طرح مخصوص نشستوں میں ایک دنیا کا انوکھا کارنامہ انجام دیا گیا، جس کی اپنی ایک سیٹ ہے یا نہیں اس کو جو ہے نا مخصوص نشست مل رہی ہے. تو یہ وجہ سے آپ کو پاکستان بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مل سکتے ہیں. دنیا کے اور کسی کونے میں بنانا ریپبلک کا آپ نے سنا ہوگا، شاید یہ فراڈ وہاں بھی نہ ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ہوتے ہیں. اور پھر باقی پاکستان نے وہ جھلک دیکھ لی الیکشنوں کی جو بلوچستان میں ہوتی چلی آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں افسوس ہوتی ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن سم ٹائمز باقی پاکستان کو سمجھنے کے لیے ایسی چیزیں جب ہوتی ہے تو ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ انہیں جو ہے نا نظر تو آیا. خیر، تو بڑا افسوس ہوا کیوں نیشنل پارٹی کو پروگریسو سمجھا جاتا تھا. اب انہوں نے آپ نکات لائے ہیں. بھائی چھوڑیں یار، آپ کس کو، آپ پیپلز پارٹی کو وہ کر رہے تھے تو ڈائریکٹلی پتہ تھا نا کس کا امیدوار ہے. تو آپ کا ایک بیانیہ کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ اس سے آپ انحراف کر گئے ہیں. دوسرا ہوتا بھی جو محمود خان اچکزئی ہے اس کا ڈاکٹر مالک صاحب پہ ایک استعان تو ہے، وہ کہ میں پشتونخوا کو، میں کاپرس جماعتوں کو بدقسمتی ہے کہ میں مذہبی ہوں یا کاپرس کو ان کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق کرنے والی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی میں دوسری وفاقی حکومتوں کی نسبت ان کو ترجیح دیتا ہوں کہ سائر وسائل سے جڑے ہوئے ہیں. اور پھر کاپرسٹوں میں جو یہ معقول پارٹی سمجھتا تھا وہ نیشنل پارٹی، اور اس میں بھی جو معقول شخصیات تھیں اس میں ڈاکٹر مالک صاحب اور طاہر بزنجو صاحب ہیں. تو ان کو میں کافی اپنے اگر میرے پرانے ویلاگز دیکھی ہوئی، انٹرویو دیکھے ہوں تو اس کا اوپن انتظار کرتا رہا ہوں کہ یہ تھوڑے فلیکسیبل لوگ ہیں جو باقاعدہ پڑھنے لکھنے سے شغف ہے، اس لیے بھی ہمیں پسند ہے. لیکن جب ایسے فیصلے کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں. اور اس دفعہ تو ایسا ہوا کہ ڈاکٹر مالک صاحب تو وزیر اعلیٰ کی امید پر بھی تھے، تو کافی کمپرومائز بھی کیے ڈاکٹر مالک صاحب نے. اور یہ والا بھی کمپرومائز ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آتی اس فیصلے کی. اور پہلی دفعہ جب وزیر اعلیٰ یہ بنے تو کیا تھا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب 2013 سے 18 حکومت کی نون لیگ کی وفاق بھی یہاں پر بھی انہوں نے کافی سیٹیں لی تھی، بڑی پارٹی تھی. اس وقت کیا کیا گیا، تو ثناء اللہ ظہیری صاحب ان کے صدر تھے تو وہ وزیر اعلیٰ بننے والے تھے، تو ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا بھائی بیٹے کا. تو ایک وہ تھا کہ یار یہ اپنے مخالفین کے خلاف بہت زیادہ آپریشن شروع کر دیں، تو یہی ہے وہ. تو اس وجہ سے جب کہ جیتے تو
محمود خان اچکزئی گئے تھے نواز شریف کے پاس. نواز شریف کو منایا کہ بھائی یہ ہے بلوچستان ہے تو بلوچ وزیر اعظم ہے, تو لہٰذا ہم اگر ایسے کریں کہ پشتونخوا ہو اور نون لیگ ہو اور نیشنل پارٹی کو بلا کے ہم حکومت بنائے, جو ANP اور جمعیت ہے ان کو سائڈ لائن کریں. تو نواز شریف صاحب نے یہ بات مانی اور ایسا ہی ہوا, اور اس میں ڈاکٹر مالک صاحب کو تجویز کیا گیا وزیر اعلیٰ. تو اس کے لیے لابی کس نے کی تھی؟ محمود خان. تو وہی محمود خان جو آج وہ کر رہی ہے, لیکن ایک بار ان کا وہ ہے شاید مالک صاحب خاتم میں بھی نہ بنتے, لیکن اس وقت کامیاب ہو گئے. پھر آصف زنجو صاحب کی بھی نواز شریف سے کافی بنتی تھی. تو اس طرح پھر جب آیا تھا تحریک عدم اعتماد, اس کے بعد جب پشتونخوا کو کہیں نہیں رہا تھا, تب بھی نیشنل پارٹی نے جو ہے نا بالکل اب وہ کر دیا تھا, بائیک آؤٹ کر دیا. تو نیشنل پارٹی نے اس وقت بھی غلط کیا, اب بھی. اور ہمیں افسوس ہے, کوئی بھی ہوتا ہے نا, ہمیں ایک تو بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ, اور ایسے زیرہ کرو, اگر ادھر سے سردار اختر جان مینگر صاحب ہوتے یا کوئی بھی ہوتا, بلوچستان سے اس کو ایک ووٹ نہ ملے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آج اس پارٹی کے وہ تو کر رہے ہیں کہ یہ بلوچستان کا نام نہیں لیتا تھا یہ یا وہ, تو ان سے بھی تو ہمارے یہی دل ہے کہ یار جیسا بھی ہے آپ تفریح, میں نے کہا نہیں یہ نیشنلسٹوں کی تو بیسی تفریح ہوتی ہے, لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو ہمیں عزت دینی, اور اسپیشلی جو سینئر ہمارے لوگ ہو. تو اگر اچکزئی صاحب کی طرح کی جگہ ڈاکٹر مالک صاحب ہوتے, اس سے زیادہ ہمیں عزیز اور محترم ہوتے. طاہر زنجو صاحب ہوتے, اتنے ہی وہ عزیز ہوتے. لیکن جو ایک ووٹ بلوچستان سے نہ ملنا, اور ان کا بھی اسٹیبلشمنٹ والے پلڑے میں اپنا وزن دینا, تو اس سے بڑا افسوس ہوا. اور اسپیشلی ایسے جو جنہیں ہم زیرت پہ اکا دکا ایسے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور ایک کے دیکھ آئے بڑا لمبا عرصہ, اب وہ ایسا کریں گے تو پھر بڑی تکلیف دہ چیز تھی. تو یہ چیزیں نیشنل پارٹی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہر وقت پنجاب کے خلاف لگے ہوتے تھے, ہر نعرے میں پنجابیوں کے خلاف لگے ہوتے تھے, سب سے زیادہ ووٹ کو جو ہے نا پنجابیوں نے دیا. تو اب یہ بھی اپنی سیاست کا قبلہ ذرا درست کریں اور اس قوم کو وادی سے نکال دیں. اور ہو سکتا ہے تو واقعی بھی مانگے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کہتا تھا, آپ لوگوں نے مجھے سب سے زیادہ ووٹ دیے, جس صوبے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں مجھے ایک ووٹ بھی نہیں ملا. تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی جو ہے نا اپنا یہ بیانیہ تھوڑا سا درست کریں تو یہ میرے خیال میں صحیح ہوگا. اور نظر ثانی ضرور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ایک طرف اتنا جھکاؤ رکھتے ہو, دوسری جانب آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا. تو اوورا ایسا ہی ہوا, آصف زنجو صاحب کے ساتھ ایسا ہوا, اب محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ایسے ہوا. لیکن خیر کیا کہیں. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر. سرفراز بھٹی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں باہوک بیک گروپ, لیکن بہت ٹف. یہ چلانا وزارتوں کے لیے ایک جنگ چلی ہوئی ہے. جو سرمائے ہیں وہ اچھی وزارتیں لینے کے لیے گئی ہوئی ہیں, اور اس دفعہ الیکشن میں بے بار پیسہ لگایا گیا اور ان کی پہلی ترجیح پیسہ بنانا ہے. اس میں سرفراز بھٹی صاحب اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو بڑا مشکل ہوگا. اور ایک اور بات بھی کہوں کہ موجودہ سیٹ اپ میں جو معقول شخص ہے وہ بھی سرفراز بھٹی صاحب ہے. وہ اس وجہ سے ہے, میں نے کہا نہیں کہ ہمیں اس سے لاکھ اختلاف ہیں کہ بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہو یہ یا وہ, لیکن پھر بھی یار کچھ بات تو کرنا جانتا ہے. کوئی آپ اس کو کوئی ٹویٹ کرنا, کوئی پوسٹ پڑھنا, یہ باقی نواب سردار ان سے آپ نہ مل سکتے ہو, ملو گے تو بے عزتی ہے. اور پھر بات سنتے تک نہیں, اس سے کم ہم گرا لو کر سکتے ہیں. اوپنلی کرٹیسزم کرتے ہیں, ان پر کرٹیسائز بھرپور ان کو کیا جاتا ہے, لیکن اپنی حیثیت میں 2-3 سٹیپ ان کے, جیسے گوادر میں وہ ہوا فوراً پہنچ گئے. چیف سیکرٹری کو بھی کہا کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا تب نہیں آنا. وہاں پہ DGPDMA تھے, وہ تھے, باقی کمشنر تھے, تو وہ کام ابھی بھی کافی تعداد میں ریلیف کا سامان اور بحالی کے یہ بھی وہ ہوں گے. تو گوادر والے اکیلی نہیں ہیں, اور گوادر کا جو MPA ہے مولانا عنایت الرحمان صاحب, تو مجھے یقین ہے کہ گوادر والوں کے موجودہ اس میں مسئلے حل ہوں گے. اور ساتھ ساتھ میری یہ بھی تجویز ہوگی, حالانکہ میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ یہ, لیکن چند لوگوں کے لیے میں کرتا ہوں وہ بنلی کے بھائی جو ایماندار ہیں یا جس پر وہ نہیں ہے آپ اس کو اچھی پوسٹنگ دو. مولانا عنایت الرحمان صاحب اور گوادر کی جو ہمارے ماہی گیر بھائی ہیں
ان کو ہر وقت یہ گلا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ڈالر مافیا نے ہمارا کھانا خراب کیا ہوا ہے, ہمارے بچوں کی روزی ہم سے چھین رہے ہیں. تو اب وہ آیا ہے, اگر آپ یہ فشریز کی وزارت مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو دے دیں اور اس کو اوپنلی وہ دے دیں آزادانہ کہ ہاں بھائی آپ لوگوں کو یہ گلا ہے اور ویسے بھی وابستہ ادھر ان سے ہی ہے, تو میرے خیال میں یہ منسٹری آپ اگر ان کو دے دیں تو یہ مسئلے بھی نہیں ہوگی. اور گوادر والا جو سی پیک کا حد ہے, بلوچستان کا تاج ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام, تو اتنا تو وہ ڈیزرو کرتے ہی ہیں. اور اس کی خاندان در خاندان چلی آنے والے کو شکست ایک بہت بڑی وہ ہے, اور گوادر کے لوگوں کو بھی ایک پیغام جائے گا کہ ہاں بھائی واقعی ہمیں حکومت آن کر رہی ہے. اور جو پیپلز پارٹی کے پلڑے میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے اپنا پلڑا اس سائڈ پر وہ کیا تو وزن ڈالا, تو امید ہے کہ کتنی گریسات بھی دکھاؤ گئی ہے. فشریز کی وزارت کم سے کم آپ انہیں کو دے دو, اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے, ان کی پوری جنگ ہی اسی پر ہے. اور جب مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کافی وہ کیا, اس دن وہ تھے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھائی کچھ تو آپ وہ کرو. اگر حکومت کے ساتھ وہ کر کے گوادر کے ماہی گیروں کے یا عوام کے مسئلے کچھ حل ہوتے تو ٹھیک, بجائے اس کے کہ اپوزیشن ہر وقت اختلاف میں رہے, اپنا بھی وہ کرے, فائدہ نہ ہو اس کے آنے اور پہلے والے آنے سے, تو پھر فائدہ کیا. تو ابھی موجودہ یہ اور مجید بادری ہے, کچھ اچھے وہ ہیں, یہ ایک عام اس سے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو ہم امید کریں گے کہ یہ اس دفعہ جو 3-4 ایسے نام آئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ سرفراز بگٹی نے جو دوسرا قدم ہو کیا کہ پی ڈی پروجیکٹ چل رہا ہے آبران میں, ہب میں, زور بھی, پی ڈی صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹہ. مجال ہو کوئٹہ سے کے علاوہ کوئی جانا چاہتا ہو کوئٹہ کے علاوہ کہیں اور, پی ڈی کو تو چھوڑو, کوئی ایکسین کوئی اور وہ نہیں جاتا, اور مکان ہی نہیں جاتا. چلو پی ڈی کی تو آپ تجویز کرتے ہو نا کہ یار آپ وہاں جاؤ, وہاں تو جو جس کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے وہ نہیں جانا چاہتا. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, اس طرح در برابر وہ کریں گے. نوجوان ہیں, ایکٹیو ہیں, سپورٹ حاصل ہے, تو یہ کر سکتی ہے. اور یاد رکھیے سرفراز بگٹی اس وقت تک ہی طاقت پر ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ کی بیک ہوگی, اور موجودہ سسٹم میں چلانا ہے تو سرفراز ہی وہ امید لگ رہی ہے. پیچھے نواب سردار آ گئے تو پھر روز کے فساد ہونے ہیں, وہ ہونے ہیں, تو موجودہ سیٹر میں یا ظہور بریدی ہے یا سرفراز بگٹی. جتنا بھی آپ کا اختلاف کرو, وہ ایک کہاوت ہے کہ بھائی ہم میں اچھے تو رہے نہیں, اب ہم نے برو بھی اچھے ہو, تو بھائی اب برو میں کم ہوئے ہمیں ڈھونڈنے ہیں, تو اس میں یہ معقول چوائسیز ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے اوپنلی کریٹیسزم کرنا ہے. دوسرا یہ جو مڈل کلاس کے نام پہ آیا ہوا ہے نا طبقہ, انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ, یہ قدوس بزیجو جیسے نمونے, اب قدوس بزیجو کھانا خراب کے صوبے کا بھی دیکھ رہا ہوں, سینٹ میں پیپلز پارٹی اس کو لے کر جا رہی ہے, ہر وقت اب ان کے ساتھ ہوتا ہے. یار ستیہ ناش کر دیا صوبے کا, اب وہ بندہ جو ہے نا دوبارہ سینٹ میں جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو مڈل کلاس میں بھی فراڈی ہی ملے. اب دوبارہ یہ نگران وزیر اعظم موصوف دوبارہ یہ سینیٹر بن رہا ہے, سنا ہے نون لیگ کے اس سے بن رہا ہے یا پیپلز پارٹی سے دوبارہ. تو یہ وہ لوگ ہیں یہ جو مسائل کی جان ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ کہتے تھے نا کہ اب سردار نواز دے گی ان کا تو بنائیں گے مڈل کلاس سے, مڈل کلاس والے کی تو بھوک نہیں جا رہی ہے, کیا رہیں گے اس کی بڑی بڑی بائٹیں نگران وزیر اعظم نے کیا کیا اس نے, ہم کہیں کہہ سکتے اس سے کچھ اچھا کیا. ایک ایکسیڈنٹ لال لوگوں سے جو ہے نا حکومت چلوانا, بلوچستان کا بیڑا غرق کر دیا, ایسی فیصلے ہوئے کہ بس کیا بتاؤں, اس پر پھر میں کبھی تفصیلاً بات کروں گا. لیکن یہ مڈل کلاس کی اکثر یہ فراڈ یہی نکلی ہے, انہوں نے تو ان کے بھی وہ کیا ہے. 5 روپے یہ فراڈ یہ لوگ جو ہے نا نہیں چھوڑتے. اب ہمارے پاس یہ چوائسیز ہیں, اور اس کے ساتھ دوسرے دارالحکومت کوئٹہ, ہر بلوچستانی کا دوسرا گھر کہاں ہے کوئٹہ, جو افورڈ کرتا ہے یہ رہنا سہنا اس کا یہاں. اور اس کی حالت آپ دیکھو, وہی دارالحکومت ایسا لگتا ہے ناباری جو کوئٹہ, 9 سیٹیں ہیں, 3 MLA ہے, کواؤ سینیٹر بھی یہاں پر ہے, کوئی ماشاءاللہ یہاں فوقیت نہیں دیتا. لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مہمان ہے اس کو کہیں یار یہ ہمارا دارالحکومت ہے. قسمت ہی ہماری ہے نا. اور ہم جس طرح عملہ واری سے ہم نے اپنا اتنے ارب روپے لگ رہے ہیں, نظر نہیں آ رہا.
اپنے مقامی افسران ہو رہے ہیں، کوئی ان میں پوٹینشیل ہی نہیں دکھائی دیتا، بس پرسنٹیج پر ان کا فوکس ہے. بیوروکریسی اس دن وہ کر رہے تھے کہ ایماندار افسران لگائے جائیں، کچھ کوئی 30-40 بیوروکریسی کا ایماندار افسر آپ کے پاس نہیں ہے. 5 سے 10 افسران ایماندار بلوچستان میں رہ گئے ہیں جو بڑی پوزیشنوں پر ہیں، اور ان کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ پاگل نہیں. کیوں؟ موجودہ سسٹم میں جو ایماندار ہے نا اس کو پہ رہی ہے، یہ ایمانداری اب نہیں ہے. ایمانداری تو اب یہاں پہ بہت بڑا جرم بن گیا. کہتے ہیں پاگل ہے، ہر چیز میں وہ کرتا ہے، قانون کے مطابق چلتا ہے، تو پاگل ہو گیا نا. کیونکہ سارے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جتنا بڑا فراڈیا اتنی اچھی پوزیشن. تو اب جواد صاحب جو اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے، مجال ہو کوئی اچھی ہم نے وہ دیکھی ہو، میٹروپولیٹن کا چارج اس کو دے کے کمشنر کوئٹہ کو دے دیا گیا، جو تھوڑا بہت ایکٹیو ہے، کچھ نہ کچھ اثر بھی کرتا ہے. اور وہ اس کمشنر نے ڈی سی کوئٹہ بھی اپنا لاوایا. یہ ایک لابی ہے، تو امید کریں گے کہ کچھ کام کریں گے. اس کو 2 مہینے کا ٹاسک دیا گیا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ثبوت. ٹریفک آپ دیکھتے ہو بلوچستان دارالحکومت ہے، اس میں ٹریفک جو ہے نا ہنوچا، تو اس پہ کام جاری ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. موجودہ قیادت کمشنر، ڈی سی، اے سی، آگے ان کے مجسٹریٹ، وزیر اعلیٰ کی بھی فل ٹائم سپورٹ اور کمانڈر بھی فل ٹائم سپورٹ. اگر اس کے باوجود یہ نہیں کر سکتے نا تو پھر یہ بھی نااہل ہے. 2 مہینے کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے، دیکھتے ہیں 2 مہینے میں کیا کارکردگی یہ کمشنر صاحب اور یہ ڈی سی صاحب دکھاتے ہیں. اگر یہی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو نکال کے کسی اور کو موقع دیا جائے. اگر یہ زیادہ بنتا ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اگر میٹروپولیٹن کا چارج اگر آپ 2 مہینوں کے لیے حبیب الرحمان جاموٹ اسپیشل سیکرٹری فائنانس کو بھی دے دیتے تو بڑا اچھا ہونا تھا. کم سے کم یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں جو یہ چوریاں ہیں نا، یہ زیادہ کس نام پہ آتے ہیں؟ تیل کے نام پہ آتی ہیں. پھر جو انہوں نے لگے ہوئے ڈیلی ویجز پہ لوگ چند ہوتے ہیں دکھاتے ہیں کیا، تو یہ فراڈ روکنا ہوگا. اتنا پیسہ جا رہا ہے نظر نہیں آتا اور یہ حالت ہے. لیکن یہ جو کچھ نہ کچھ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو بالکل ہی کام خراب ہے. ان کا کام ہے لیکن ان کے کام کو مزید بڑھانا ہے. یہ تو ہم امید کریں گے ہر اچھے کام پر سرفراز پٹی کو سپورٹ کریں گے، کوئی سیکرٹری ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے، برا کام کریں گے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کی، کوئی اور ناجائز کسی کو دبایا جائے گا تو سب سے پہلے مخالفت میں دھیان دیں. تیسری بات پر آتے ہیں. آرمی چیف سید عاصم منیر حسین شاہ صاحب نے ابھی ابران کا وزٹ کیا. ابران کیڈٹ کالج جو ہے نا اس کا افتتاح کیا گیا. ابران وہ علاقہ ہے جہاں سے جو بلوچ کا رقم تنظیم ہے بلوچ لبریشن فرنٹ، اس کے جو رہنما ہے ڈاکٹر علا نظر بلوچ صاحب، ان کا تعلق ہے وہاں سے. وہ ڈاکٹر سے اس مقام تک گئے. تو وہ بدقسمتی یہی ہے کہ آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا یہ مارنگ گئے، یہ دوسرے بولتے ہیں، ایسے الفاظ بولتے تھے، پھر حالات نے آج وہاں تک پہنچایا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں. پھر آج دیکھو ریاست وہ خود بھی درپدر ہیں اور جو ریاست کے بیچارے وہ ہیں وہ بھی درپدر ہیں. ادھر سے مرتا ہے بھی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ادھر سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایجوکیٹڈ ہے مارا گیا ہے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم تو پرسنلی کسی انسان کا خون بہے مجھے اچھا نہیں لگتا. میں تو دنیا بھر میں کہتا ہوں یہ جنگیں فساد، مجھے تو جانوروں کی لڑائی اچھی نہیں لگتی تو انسانوں کو کیا لگے گی. یہ جو ہم خون دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیشنل ایکشن پلان بنا، جو وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ جو آنا چاہیے قومی ادارے میں تو آ جائے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن اس کے لیے کوئی میرے خیال میں کوئی میکینزم بن رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں. ریاست ہوتی ہے، ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے. آرمی چیف صاحب نے جو یہ افتتاح کیا تھا ایسے ہی ہونا چاہیے. جب شہید سرفراز علی صاحب یہاں پر تھے وہ کمانڈر، ان کا بڑا فوقیہ دی تھی انہوں نے ایجوکیشن پہ کہ کیڈٹ کالجز BRC ہر ڈسٹرکٹ میں ہونی چاہیے. اس پر جام کمان کے دور میں کچھ کام نہیں ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہے سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا پھر بیکورڈ چلی جاتی ہیں. پھر جو کنسرن بنتی ہے اس کی بھی دلچسپی دیکھی جاتی ہے. تو یہ بہت وہ ہے بلوچستان کے ابھی نوجوان کا واحد راستہ یہ BRCs اور کیڈٹ ہیں. اور 2 اچھے کام ہوئے کہ 2 کیڈٹ کالجز گرلس کے بھی بنے، ان کو مزید بڑھانا ہے. گرلس پر اسپیشل فوکس کرنا ہے. ہماری جو گرلز ایجوکیشن ہے وہ لیس دین 20% ہے، یا ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا. جب 50% آپ کو
آپ کی پاپولیشن گرلز ہو اور ان کے کوئی وسائل نہ ہوں, ان کے لیے کوئی ادارے نہ ہوں, تو یقین جانیے سوسائٹی کے لیے بہت بدترین ہے. پنجاب اور سندھ, خیبر پختونخوا تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑی فوقیت دیتے ہیں کہ ہمارے بھی ادارے ہی نہیں, پھر قبائلیت کا رجحان الگ, 100 چیزیں الگ, تو ریاست کو اس حوالے سے خصوصی اسٹیپ لینا ہوگا. پہلے ہم پڑھتے تھے یا ہم دیکھتے تھے کہ ایف سی, آرمی, ان کے میڈیکل کیمپ ہوتے تھے. آج بھی کئی ریموٹ ایریاز میں ایف سی کے اسکول ہیں جہاں سے لوگ ایجوکیشن حاصل کر کے ڈاکٹر, انجینئر بنے ہوئے ہیں, وہاں سے مطلب ان کی بیس بنی. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا, لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اپنے بچوں کو آج بھی وہاں ایف سی اسکول یا آرمی پبلک اسکول میں داخل کراتے ہیں. پھر جو ایک لہر آئی, پھر نوجوانوں کو اٹھایا گیا, مارا گیا, لاپتہ کیا گیا. اس چین میں جس طرح آج بلوچستان میں ترقی کیا ہے, مسائل کیا ہے, وہ تمام پس پش چلے جاتے ہیں جب لاپتہ افراد کا ایشو آ جاتا ہے. تو اس طرح جو ان کی اچھائیاں تھیں وہ پس پش چلی جاتی ہیں جب یہ ایشو آ جاتا ہے. یعنی یہ ہیں, یہ اٹھاتے ہیں, یہ تنگ کرتے ہیں, یہ تراشی لیتے ہیں, یہ ہمیں بے عزت کرتے ہیں. تو وہ جو عزت کا رجحان تھا, ریسپیکٹ کا رجحان تھا, وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس کو دوبارہ ریوائیو آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے دوبارہ ہمیں میڈیکل کیمپ, ایجوکیشن اور اچھے انیشیٹو لینے ہوں گے, اور جو ہم ڈپلیکیٹ نواب سردار بنا رہے ہیں ان سے اجتناب کرنا ہوگا. اور پہلے سے لوگ تنگ ہے, اکت ہوگا. بلوچستان میں سردار نواب اس کی عزت ہے جو عوام اور حقیقی معنی میں کوئی مزاحمت کار محسوس ہوتا ہو کہ واقعی عوام کی بات کرتا ہے. یہ فراڈیے نواب سردار ضمیر بنے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. ان سے نہ ریاست ڈرے, نہ ریاست کو ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ ان کے مقابلے میں کسی کو بنائے. تو آج عوام اپنے طریقے سے چل رہی ہے, تو ہم امید کریں گے کہ اپنے تمام انیشیٹو اسی طریقے سے لیے جائیں گے. مزید ادارے فعال کیے جائیں گے, مزید اسکالرشپ بچوں کو دیے جائیں گے. بلوچستان کے لوگ بہت پسماندہ ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. ایک بچے کو پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, جب 4-5 ہم تو بڑی وہ ہوتی ہے. ریاست کو کردار ادا کرنا ہوگا, اور اس وجہ سے بھی کہ بلوچستان واللہ نے وسائل سے مالا مال کیا ہے, لیکن اسی طرح مسائل سے نہیں مالا مال کیا ہے. لیکن ہمیں دیکھنے میں یہی آیا ہے, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے جی ایس ٹی ہو, دلچسپی ان لوگوں کی ہمارے وسائل میں رہی ہے, ہمارے وسائل میں نہیں رہی. مسائل ہمارے بڑھاتے تو ہیں, کم نہیں کرتے. اور یہ گلا ہم لوگوں سے کرتے ہیں. اور جو ڈپلیکیٹ سیاستدان اس دفعہ بھی اور پہلے بھی مسلط کیے جاتے رہے ہیں, یہ ہماری عوام کی بہتری کے لیے نہیں, بدتری کے لیے. ہم امید کریں گے کہ باقاعدہ کوئی اچھا کردار ادا کیا جائے گا. ہمیں بالکل ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا نہیں جائے گا. ہمارے مسائل حل کیے جائیں گے, ہمارے وسائل کے مطابق ہمارے لوگوں کی عزت اور قدر کی جائے گی. ان کے فوراً اسکالرشپ ہوں گے, ان کو ہر جگہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, بجائے اس کے کہ 5 اسکالرشپ دے کے پوری کمیونٹی سے جو ہے نا اس کو دانے دلوانا. تو جو اچھی باتیں ہیں, جو اچھے اسٹیپ ہیں, وہ چاہے ISI, MI, آرمی, سرفراز بگٹی, آصف زرداری جو کرے گا ہم اپریشیٹ کریں گے. جو غلط کرے گا وہ جتنا بھی طاقتور ہے, تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے اس کی نشاندہی کرنی ہے, اور ہم کرتے رہیں گے. ہم امید کریں گے کہ تمام چیزیں سموتھ ہوگی, اور واقعی یہ جو اس دفعہ کا مافیا آیا ہوا ہے, یہ کھانے کے لیے ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا. اور اگر یہ چلنے تو نہیں دیں گے موجودہ, اگر سرفراز بگٹی کو ہٹایا گیا تو اگلا سیٹ اپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا آپ لوگوں کے لیے. تو کوشش یہ کریں کہ یہ جتنے بھی وہ ہیں, یہ نواب صاحب جو بڑے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا, یہ جن کو کوئی وزارت ہی نہ دو, کم سے کم کوئی پڑھے لکھوں کو دو, کچھ کرپشن بھی کم ہو, اور یہ نوکریوں کی خرید و فروخت نہ ہو. میرٹ پر اسکالرشپ پر لوگ جائیں, اور میرٹ پر یہ نہ صحیح کم سے کم 50% تو وہ, اگر ہر چیز آپ نے ان پر چھوڑ دی تو بلوچستان کے پچھلے بھی کرپشن کے ریکارڈ ختم ہو جائیں گے. تو ہم امید کریں گے کہ اچھے افسران, رائٹ پرسن فار رائٹ جاب اینڈ فار رائٹ پوزیشن پر ہوگا. یہ ہوگا تو مسائل حل ہوگی. گورننس کا ایشو, لاپتہ افراد کا ایشو, تعلیم کا ایشو, صحت کا ایشو, اور غرض ہر ایشو ہے, ان سب کے لیے اس وقت حل ہوں گے جب باس اچھا آ جائے گا. بیوروکریسی نے سخت کام کرنے کی ضرورت ہے, پرنسپل سیکرٹری سے لے کر AC, DC, تحصیلدار, رسالدار. تو میں امید کریں گی کہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر
اچھی شہرت یافتہ لوگوں کو راجمان کیا جائے گا اور مسائل کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمیں یقین ہے کام بڑا مشکل ہے، لیکن آپ کچھ اسٹیپ تو لیں. جس طرح تم یہ کیا جا رہا ہے میٹروپولیٹن کا چارج دے کے کام ہو رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں نا. اب اگر یہ چھوڑ دیں گے، یہ بھی کرپشن میں لگ جائیں گے، تیل کے پیسوں میں لگ جائیں گے، تو پھر آپ تو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو جو اچھا اسٹیپ ہوگا، ہمارا جتنا بھی مخالف ہے وہ کرے گا، ہم اس کو صلاح پیش کریں گے، ساتھ دیں گے. اور جو غلط کرے گا، وہ جتنا بھی طاقتور ہوا، ہم کھل کے اس کو بیان بھی کریں گے، اس کی مخالفت بھی کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ.